Assalamu alaikum students, this is Allied School Nushaira. I am teacher Rabia, your Pakistan studies teacher. How are you all? I hope आप सब ठीक होंगे. Students, before starting our new topic, first we will revise our previous one. Our previous topic was very interesting. I hope आपको समझ में आया होगा. Our previous topic was the government of Zulfikar Ali Bhutto from 1971 to 1977. प्रीवियस टॉपिक में हमने 1947 से लेकर 1970 तक हिस्ट्री को थोड़ा सा टच किया था ताकि आपको समझ आ जाए. फिर हमने पढ़ा था कि व्हाट वाज द एफर्ट्स ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो एज अ सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर. हमने ये भी डिस्कस किया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज द फर्स्ट सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर. इन 1970 ड्यूरिंग द वॉर इंडिया ने 93,000 सोल्जर्स को जो पाकिस्तान के थे उनको कैप्चर कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था. एंड 5200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया भी इंडिया के कब्ज़े में था. जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सबसे बड़ा कारनामा, उन्होंने इंडिया से उन सोल्जर्स को आज़ाद करवाया, 93,000 सोल्जर्स को, और जो एरिया इंडिया ने कैप्चर किया था 5200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, वो भी वापस लिया. His second effort was, उन्होंने सारे सूबों में गवर्नर मुंतखब किए ताकि मुल्क का निज़ाम स्मूथली चला सके. जैसे कि उन्होंने सिंध में मुमताज़ अली भुट्टो को गवर्नर बनाया, हयात मोहम्मद शेरपाव को उन्होंने KPK में गवर्नर बनाया. इस तरह बलूचिस्तान और पंजाब में भी गवर्नर मुंतखब किए. फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 में जो कैपिटलिस्ट थे, जो अमीर लोग थे, सरमायादार लोग थे, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ थी, उनका पासपोर्ट कैंसिल करवाया ताकि वो अपना पैसा मुल्क के बाहर ना ले जा सके और मुल्क का पैसा मुल्क में ही रहे. देन इन 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 313 सिविल सर्वेंट्स को फायर कर दिया क्योंकि वो करप्शन में इन्वॉल्व थे. जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क में करप्शन नहीं चाहते थे. ही वांट full honesty in government. So this was the efforts of Zulfikar Ali Bhutto regarding state. आज हम reforms पढ़ेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, that what kinds of reforms he implemented in the country. So our today's topic is reforms undertaken by the Bhutto's government. Before starting the इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पहले हम दो इकोनॉमिक ऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, कैपिटलिज़म को और कम्युनिज़म को. व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज़म एंड कम्युनिज़म? कैपिटलिज़म का मतलब है जब मुल्क में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर हो तो उस मुल्क में एवरीवन हैव अ राइट टू मेक इट्स ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी. कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर में हर एक के पास राइट होता है कि वो अपने लिए प्रॉपर्टी बना सके, जितनी चाहे मर्ज़ी, जितनी चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है. और एक कम्युनिज़म फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर में किसी के पास ये हक़ नहीं होता कि वो अपने लिए प्रॉपर्टी बना सके, बल्कि सारी चीज़ें हुकूमत के अंडर होती है. सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, सब कुछ हुकूमत के अंदर होते हैं. अब आपने देखा है कि पाकिस्तान में आजकल कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर है, तो हर एक प्राइवेट स्कूल खोल सकता है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ खोल सकता है, हर एक के पास राइट है कि वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सके. लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क में सारी चीज़ों को नेशनलाइज्ड कर दिया. सारी इंडस्ट्रीज़ को, प्राइवेट स्कूल्स को, ये सारे जो इदारे हैं, सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हुकूमत ने अपने अंडर ले लिया. फर्स्ट वी विल डिस्कस हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क में क्या क्या इस्लाहात की. फर्स्ट, उन्होंने सारी चीज़ों को सब्सिडाइज़ कर दिया. सब्सिडाइज़ मीन हर चीज़ बारियात कम रेट में लोगों को फ़राहम की जाएगी. जैसे फार्मर्स को उन्होंने सीड्स, फर्टिलाइज़र और ट्रैक्टर्स जो हैं सब्सिडाइज़ रेट में फ़राहम किए. इसी तरह फार्मर्स की जब जो फसल होती थी उसको फिर हुकूमत ख़रीदती थी और ज़्यादा पैसों में ख़रीदती थी.
تو اس سے فارمرز کی بہت ہیلپ ہو گئی اور ایگریکلچر جو ہے ملک میں وہ بڑا زیادہ ہوا ایگریکلچر. دین اباؤٹ دا گورنمنٹ سرونٹس کے لیے اس نے کیا کیا ذوالفقار علی بھٹو نے, انہوں نے یہ باقی اسکیلز جو ہے 16 اسکیل 17 اسکیل اس کو ختم کر کے صرف سب میں یونیفارمٹی پیدا کی اور 22 اسکیلز کے سارے گورنمنٹ امپلائیز ہو گئے. لون فیسلٹیز امپلائیز کو انہوں نے پرووائڈ کی اور پینشنز بھی انکریز کی. گورنمنٹ جو سرونٹس ہیں ان کو 22 اسکیلز سب کے لیے یونیفارمٹی پیدا کی اور 22 اسکیلز کے ہو گئے سب. اس کے بعد امپلائیز کو لون فیسلٹیز بھی دی. نیکسٹ ان کی پینشن بھی انکریز کی. وہ امپلائیز ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ وہ امپلائیز جن کی سیلریز بہت زیادہ کم ہیں دیئر چلڈرن ول ناٹ پے دا فی, ان کے بچے جو ہے اسکول فیس نہیں دیں گے. دین اف اگر کوئی امپلائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو دا پینشن آف دس امپلائی ول بی گیون ٹو ہز وائف. These was his economic reforms. Next is labor reforms. First time in the country from 1947 to the era of Zulfikar Ali Bhutto, پہلی دفعہ لیبرز ریفارمز جو ہے نافذ ہوئے. لیبرز کے لیے کوئی لیجسلیشن کی گئی, کوئی قانون بنایا گیا. سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو انشور دا فنڈامنٹل رائٹس آف لیبر. فنڈامنٹل رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو لیو, رائٹ ٹو ووٹ, رائٹ ٹو گیٹ اے جاب ایٹسیٹرا. دیز آر کالڈ فنڈامنٹل رائٹ. رائٹ ٹو لیو اکارڈنگ ٹو دیئر اون آئیڈیاز, جینے کا حق اور کھانے کا حق ایٹسیٹرا, یہ سارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. پہلے لیبرز کے فنڈامنٹل رائٹس کو انشور کیا. دین جو ہمارے ملک میں, جو ہمارے معاشرے میں کیپٹلسٹ لوگ ہوتے ہیں, جو امیر لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ لیبرز کے رائٹ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو ان کو روکا گیا کہ دے ول ناٹ ایکسپلائٹ دا رائٹس آف لیبرز بیکاز لیبرز آر آلسو دا پارٹ آف آور سوسائٹی, وی شوڈ آلسو گیو دیم ریسپیکٹ. دین لیبرز کو فری میڈیکل کیئر فراہم کیا گیا. اگر ان کو ڈیورنگ ورک کوئی انجری ہو جاتی ہے تو ان کو فری مطلب ان کو معاوضہ بھی دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکیں, اور ان کو فری میڈیکل کیئر دیا گیا وداؤٹ اینی منی. دین لیبرز ہیو گیون دا رائٹ آف اوور ٹائم. اگر وہ اوور ٹائم کرنا چاہتے ہیں, مطلب اپنے ٹائم سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کو علیحدہ پیسے دیے جائیں گے. وہ لیبرز جو اولڈ ہو جاتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں, ان کے لیے پینشن رکھی گئی اور انشورنس پالیسیز بھی بنائی گئی. دین کسی لیبر کو یہ بھی لیجسلیٹ کیا گیا, یہ قانون بنایا گیا کہ کسی لیبر کو وداؤٹ اینی سالڈ ریزن اپنے کام سے نہیں نکالا جائے گا. جو چلڈرنس ہیں لیبرس کے, they also have right to get education. So in the era of Zulfikar Ali Bhutto, first time reforms were conducted for the laborers. اور ان ریفارمز کے بعد لیبرز کے جو رائٹ ہے وہ پروٹیکٹ ہو گئے. دا تھرڈ از انڈسٹریز. جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کمیونسٹ اکنامک آرڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ساری جو انڈسٹریز ہیں, پرائیویٹ سکولز ہیں, اس کو نیشنلائز کر دیا تھا, قومی تحویل میں لے لیا تھا کہ ساری جو آج ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ کسی کی بھی اب پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہوگی, سکولز پرائیویٹ نہیں ہوں گے, سارے سکول سرکاری ہوں گے اور حکومت جو ہے ان کے سارا نظام اپنے ہاتھ میں سنبھالے گی. سو ذوالفقار علی بھٹو نے انڈسٹریز پر اپنی نیشنلائز پالیسی اپلائی کی اور تقریباً 20 انڈسٹریز جو ہیں ملک کی بڑی بڑی اس کو نیشنلائز کر دیا, جس میں کون کون سے انڈسٹریز شامل تھی؟ آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری تھی, آٹو موبائل اینڈ ٹریکٹر اسمبلنگ پلانٹس تھے. اسمبلنگ پلانٹس مین جو ٹریکٹر اور آٹو موبائلز میں, موٹر گاڑیوں میں ان کو جوڑنے والے پرزے یہاں یوز ہوتے تھے, وہ والی انڈسٹریز بھی انہوں نے نیشنلائز کر دی تھی. انجینئرنگ الیکٹریکل انڈسٹری بھی نیشنلائز ہوگی, آئل اینڈ گیس ریفائنریز بھی نیشنلائز ہو گئی. دین جب ذوالفقار علی بھٹو نے ان انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا
تو اس سے ہمیں ایک نقصان ہوا. وہ نقصان یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے انویسٹرز تھے، جو ہمارے کمپنیز میں انویسٹ کرتے تھے، انہوں نے انویسٹ کرنا چھوڑ دیا. وہ انویسٹ کرتے تھے تو ان کو اس کا فائدہ ہوتا تھا، لیکن جب ساری انڈسٹریز یہ نیشنلائز ہو گئی تو ان کے انویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا. ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہمارے فورن انویسٹرز ہیں، ہماری فورن کمپنیز ہیں ملک میں، اس کو نیشنلائز نہیں کیا تھا. اونلی جو ہماری ڈومیسٹک کمپنیز ہیں ملک کی، جو ہماری ملک کی اپنی کمپنیز ہیں، اپنی انڈسٹریز ہیں، اس کو نیشنلائز کیا تھا. 4th از لائف انشورنس اینڈ بینکنگ. جتنی بھی لائف انشورنس کمپنیز تھی، ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو نیشنلائز کیا. ساری لائف انشورنس کمپنیز کو ملا کر صرف ایک انشورنس کارپوریشن بنائی، جس کا نام اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن رکھا ان نومبر 1972 میں. اس کے علاوہ انہوں نے سارے بینک جو پاکستان ہیں ان کو بھی نیشنلائز کیا اور ان 1972 میں، اور ان سارے بینکس کا کنٹرول اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے انڈر کر دیا. ذوالفقار علی بھٹو نے یہ نیشنلائز پالیسی اس لیے اختیار کی تاکہ ملک میں سارا کام سوٹیبلی اینڈ آرام سے کیئرفلی ہو سکے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی اس نیشنلائزیشن پالیسی نے ملک کی کنڈیشن کو اور بھی خراب کر دیا، ورسٹ کر دیا. نیکسٹ از ایجوکیشنل ریفارم. ذوالفقار علی بھٹو نے ایجوکیشن فری کر دی فار آل کنٹری. سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو بھی نیشنلائز کر دیا تاکہ سب کو فری ایجوکیشن دی جا سکے. بٹ اس کی یہ پالیسی بھی صحیح نہیں رہی، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہائی ایجوکیشنل سیکٹرز تھے ان کو پرائیویٹس ہینڈ میں ہی رہنے دیا. جو ہائی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تھے، جو ہائی کوالٹی ایجوکیشن دیتے تھے، ان کو پرائیویٹ ہینڈ میں رہنے دیا، اور باقی جو چھوٹے چھوٹے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز تھے ان کو نیشنلائز کر دیا. سو کنڈیشن اور بھی خراب ہو گئی، بیک ٹو ورسٹ ہو گئی. نیکسٹ از ایگریکلچرل ریفارمز. ان کے ایگریکلچرل ریفارمز کیا تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیا کہ وہ لینڈ لارڈز جو ہے، لینڈ اونرشپ جو ہے ریڈیوس کر دی انہوں نے. فار ایگزامپل جن لوگوں کے پاس 500 ایکڑ ایریگیٹڈ لینڈ ہے، زرخیز زمین ہے جہاں پر پانی کی سہولت بہت زیادہ ہے، اور 1000 ایکڑ ایرڈ لینڈ ہے. ایرڈ لینڈ مین جہاں پر پانی کی سہولیات زیادہ نہ ہو، صرف بارش کے پانی سے ہی گزارا ہوتا ہو، تو ان لوگوں کی اونرشپ کو کم کر دیا گیا. فار ایگزامپل 500 ایکڑ زمین جس کے پاس تھی اس کو کم کر کے 150 ایکڑز ہونی چاہیے. 150 ایکڑ سے زیادہ زمین نہیں ہونی چاہیے. دین جو ایرڈ لینڈ کے لیے جن کے پاس 1000 ایکڑ ایرڈ لینڈ ہے تو اس کو کم کر کے 300 ایکڑز کی، کہ 300 ایکڑ سے زیادہ زمین نہیں ہونی چاہیے. اور باقی جو اضافی زمین تھی جو رہ گئی تھی، وہ جو غریب لوگ تھے، جو فارمرز تھے، ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دی تاکہ وہ اپنے لیے ایگریکلچرل سہولیات پوری کر سکے، ایگریکلچرل کام اس پہ کرے. اور یہ انہوں نے رول بنایا کہ سیڈز اور باقی جو ایریگیٹڈ سہولیات ہوتی ہیں ایریگیشن کے لیے، مطلب واٹر وغیرہ، وہ آنر جو ہوں گے اس زمین کے، وہ فارمرز کو پرووائڈ کریں گے. جو آنرز ہوں گے لینڈ کے، انہوں نے کہا کہ جو لینڈز کے آنر ہوں گے وہ ان زمینوں میں کوئی کام نہیں کریں گے، مطلب کوئی عمل دخل نہیں کریں گے. ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 میں بھی ایک ایگریکلچرل ریفارمز 1977 کے بعد کے لیے بھی کوئی ایک ایگریکلچر ریفارم بنایا تھا، بٹ ہز گورنمنٹ واز اوور ان 1977. ان کا ڈیوریشن تھا جو گورنمنٹ کا فرام 1971 ٹو 1977 تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے اس گورنمنٹ میں، اپنے اس ایرا میں یہ سارے ریفارمز جو ہیں ملک میں امپلیمنٹ کیے. کچھ ان ریفارمز کے بہت سے میرٹس بھی تھے اور کچھ ڈی میرٹس تھے، کچھ بہت سے فوائد ہوئے، فائدہ حاصل ہوا ملک کو، اور بہت سے نقصان بھی ہوا. دین ان 1977 اور الیکشنز جو ہیں وہ کنڈکٹ ہوئے اور ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ ختم ہو گئی.
ذوالفقار علی بھٹو کے ایرا میں 1973 کا کانسٹیٹیوشن بھی امپلیمنٹ کیا گیا تھا. سو in our next lecture we will read about the constitution of 1973. So this is all about the important reforms of Zulfikar Ali Bhutto: economic reforms, labor reforms, industrial reforms, life insurance and banking, educational reforms and agricultural reforms. آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو وہ پولیٹیشین تھے جن کے ایرا میں کمیونزم جو تھا، کمیونزم اکنامک آرڈر کو زیادہ ملک میں فروغ دیا گیا اور چیزوں کو نیشنلائز کر دیا گیا تھا. اس کے علاوہ کسی بھی جو پولیٹیشین کے ایرا میں چیزوں کو نیشنلائز نہیں کیا گیا ہے. کمیونزم اکنامک فارم آف آرڈر نہیں تھی بلکہ کیپٹلزم تھی. جیسے آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں اپنے ملک میں ایوری ون ہیو اے رائٹ ٹو میک اے اسکول، پرائیویٹ اسکول، ٹو میک انڈسٹریز. ہر ایک اپنی پراپرٹی بنا سکتا ہے. سو دس از انف فار ٹوڈے. اسٹوڈنٹس ہوم ورک دیا ہے میں نے آپ کو آن پیج نمبر 40. کویسچن نمبر 1 از یور ہوم ورک. آلسو ریڈ دس ٹاپک. This topic is on page number 3. If there will be any ambiguity, آپ واٹس ایپ گروپ میں میسیج کر سکتے ہیں، میں آپ کو آنسر دوں گی. I will wait for your feedback. Have a nice day students. اللہ حافظ.